بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص اور پیار بھرا سلام۔ میرا آج کا موضوع ہے فرعونیوں پر 5 عذاب۔ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے متابعین نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں کوششیں شروع کر دیں اور ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار کرا لے جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور میرے بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو نازل فرمایا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں: طوفان۔ ناگہاں طوفان آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے اور نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے خراب ہو گئے۔ وہ لوگ 7 روز مسلسل اسی مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن ایمان والوں کے مکانات فرعونیوں کے گھر سے ملے ہوئے تھے، وہ بالکل سلامت رہے۔ ان کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و امان اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی اور وہ بالکل عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی جو اس سے پہلے نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہو گئیں اور گلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور سرکشی اور ظلم و عصیاں کی گرم بازاری شروع کر دی۔ دوسرا عذاب، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں، باغوں اور یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑی تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر مومنین کے کھیت، باغات اور مکان ان ٹڈیوں کے جلگار سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں، ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے اور اہل ایمان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن ہی عذاب ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر و عصیاں میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ فرعونیوں پر تیسرا عذاب۔ 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر گھن کا عذاب نازل ہو گیا جو ان کے باغوں، پھلوں پر لگ کر ان کی ساری فصلوں کو تباہ کر گیا۔ بعض مفسرین نے کہا یہ چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، تلووں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا۔
یہ کیڑے ان کے کھانے، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے، جس سے یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر و آسمانی بلاؤ ناگانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بے قراری پر رحم کھا کر دعا کر دی تو یہ عذاب رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونی پھر اپنی عہد سے پھر گئے اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی بھی بیٹھتا اس مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی حالت میں مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور روتے گڑ گڑاتے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی اپیل کی بھیک مانگنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن ہی یہ عذاب اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اپنے وعدے سے ایک مرتبہ پھر پلٹ گئی اور خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے۔ پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دن اچانک ان کے کنووں میں پانی خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی۔ اس سرکش نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان، مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت صاف و شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک یہ لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پیئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ دونوں منہ لگا کر پانی پیتے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی جاتا، مگر فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہو جاتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھلیاں چبا چبا کر چوستے، مگر ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون ہو جاتی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر ان لوگوں کے لیے پھر دعا فرما دی تو 7ویں دن اس خون کا عذاب رفع ہو گیا۔ ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متابعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور خدا کی زمین ہمیشہ کے لیے ان مردودوں اور شکنوں سے پاک اور صاف ہو گئی۔ یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو بیجا ہم نے طوفان، ٹڈی اور ہون اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتی اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک تم اگر ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب اٹھا لیتے تب تک کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔